علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے جماعت نہم کی غزل نمبر 3۔ اس غزل کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، اور غزل کا پہلا مصرع ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ تو غزل کو شروع کرنے سے پہلے ہم مرزا غالب کے حالات زندگی کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہو گئے، اور ان کا اصل نام اسد اللہ خان تھا۔ غالب تخلص استعمال کرتے تھے۔ غالب تخلص استعمال کرنے سے پہلے انہوں نے اسد تخلص استعمال کیا، اور ان کو مرزا نوشہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں انہوں نے شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ہر دور کے اہم شاعر تھے۔ ان کا کلام نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، افاقیت کی بدولت بہت اعلیٰ ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کا شمار اردو شاعروں کی صف اول میں ہوتا ہے۔ اگرچہ غالب اپنے فارسی کلام پر فخر کرتے تھے، لیکن شہرت انہیں اردو دیوان کی وجہ سے ہی ملی۔ تو یہ تھا ان کا مختصر تعارف۔ اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں اور اس کا مطلع دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر کیا ہے۔ کہتے ہیں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں کا مطلب، ناداں کہتے ہیں ناسمجھ، پاگل، بے وقوف۔ اور اس کے بعد اس درد کی دوا کیا ہے۔ درد معنی تکلیف، پین جو ہے۔ تو اس میں مشکل الفاظ زیادہ نہیں ہیں۔ مفہوم ہے کہ اے نادان دل، آخر تیری اس بے چینی کا میں کیا علاج کروں، تیرے اس درد کا میں کیا علاج کروں۔ اہم نکات ہیں دل ناداں، اور اس کے بعد ہے درد کی دوا۔ دیکھیں اس غزل کا تقریباً پورا جو انداز ہے، جو لہجہ ہے، وہ استفہامیہ ہے، اور ایک استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں وہ انہوں نے یہ پوری غزل لکھی ہے۔ یہاں وہ ان کا جو مخاطب ہے، ان کے سامنے جو موجود ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ان کا جو ہے وہ محبوب یہاں ان کا مخاطب نہیں، بلکہ یہاں ان کے سامنے ان کا دل ہے۔ یہ سمجھیے کہ وہ اپنے دل سے مخاطب ہیں، وہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں۔ جو یوں سمجھے کہ انہوں نے جہاں محبوب کو سامنے بٹھا کر اس سے بات کی جاتی ہے، یہاں کلام ہوا جاتا ہے، یہاں اس نے دل کو جو ہے وہ سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک بڑا تخیلاتی اور خوبصورت انداز جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ وہ دل کی بے چینی، دل کی تکلیف، دل کے درد سے بہت جو ہے وہ پریشان ہیں۔ وہ دل کی بے چینی، بے قراری اور اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پر اے دل تجھے تکلیف سے نجات دلانے کے لیے، تجھے اس حالت سے باہر نکالنے کے لیے تمام جتن کیے، ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کے علاج میں نے کیے، ہر طرح کے ہیلے بہانے کیے، لیکن تجھے اس درد سے نجات نہیں مل رہی۔ جب دل جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ علاج کے تمام تر کوششوں اور جو ہے وہ جد و جہد کے وہ اس درد سے نجات حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر شاعر جو ہے وہ دل کو ہی مخاطب کر کے اسی سے ہی پوچھتے ہیں کہ
تو ہی اب مجھے بتا دے کہ میں تیرا کیا علاج کروں۔ اب یہ دل کی بے چینی اور بے قراری ہے جس سے غالب نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل دل کی بے چینی، بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ایک غلام حمدانی مصطفی نے کہا تھا کہ سکون درکار ہے سکون درکار ہے لیکن، یا مگر کی جگہ پر لیکن آپ لکھیے گا، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ ٹھہرا نہیں لکھنا، آپ نے ٹھہرا ہی لکھنا ہے، یعنی ہے کی جگہ پر آپ نے یہ لگانا ہے۔ تو غالب بھی جو ہے وہ اسی سکون کی تلاش میں ہے، اسی تسکین اور آرام راحت کی تلاش میں ہے، کوشش میں ہے، لیکن اسے یہ مل نہیں پا رہا۔ تو اسی بنا پر جو ہے وہ، جیسے ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو غالب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح دل کی اس بے چینی اور بے قراری سے نجات ملے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس بے چینی اور بے قراری اور تکلیف کی بنا پر جب غالب جو ہے وہ ہر طرح کا علاج، ہر طرح کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر کے بھی اس درد کی نجات نہیں حاصل کر پاتے، تو پھر وہ اپنے دل سے ہی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو ہی مجھے بتا کہ میں تیرا کیا علاج کروں، تیری حالت جو ہے وہ اس طرح کیوں ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے دل کو ناداں کیوں کہا، کیونکہ دل جو ہے اس پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو سمجھے کہ دل انسان کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے بعض اوقات کسی کام کو کر گزرنے پر، یا پھر کسی کام میں جو ہے وہ مشغول یا شریک ہونے پر۔ اس لیے جو ہے وہ یہ جو بے چینی اور بے قراری ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے غالب نے اسے دل ناداں کہا ہے۔ وہ دل ناداں کہ جس کو غالب نے سمجھانے کی، قابو کرنے کی، سنبھالنے کی بہت کوشش کی کہ یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ کبھی انسان کو سکون نہیں لینے دیتی۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو غالب نے بھی جو ہے وہ دل ناداں اس کو، اپنے دل کو اس لیے کہا کہ وہ بھی اس کو اس کام سے باز رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ امن، سکون اور آرام کی زندگی گزاریں، لیکن دل نے غالب کو مجبور کیا۔ غالب کا دل جب وہ کسی پر فریفتہ ہو گیا، کسی پر قربان ہو گیا، اب اس کے تناظر میں اس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ غالب نے بیان کی۔ اب وہ دل کو بار بار ناداں کہہ کر، ناسمجھ کہہ کر، کم عقل کہہ کر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں تجھے کہتا نہ تھا کہ تو اس کام میں نہ پڑھ، تو اس کام سے باز آ جا، لیکن ایسا تو نے نہیں کیا۔ اب تو ہی بتا کہ یہ جو روگ تو نے لے لیا ہے، یہ جو درد تو نے پالا ہے، اب اس درد کا میں کیا علاج کروں، اس درد کی جو ہے وہ میں اس کی کیا دوا کروں، کون سی دوا جو ہے وہ تمہیں دوں کہ تجھے اس درد سے راحت ملے، تجھے اس درد سے آرام ملے۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ غالب نے اپنی دل کی حالت اور کیفیت کو سنوارنے کے لیے اور اس سے سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ اس میں مفہوم بیان کیا ہے۔ غالب جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب وہ دل نے جو غلطی کرنی تھی، اس نے جو نادانی کرنی تھی، وہ اس نے کر دی، لیکن اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ اس غلطی کو سدھارنے کا، اس بے چینی اور بے قراری جو کہ اسے اس غلطی کی پاداش میں ملی، اس بے چینی اور بے قراری سے وہ کیسے اس کو دل کو نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دل جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر جو اگر ٹھیک ہو تو پورا انسان ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی خراب ہو یا وہ تکلیف میں ہو تو پورا انسان جو ہے، پوری باڈی، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے غالب جو ہے وہ دل کی بے وقوفی کرنے پر، اس کی ناسمجھی دکھانے پر اب اسے ناداں کہہ کر اسی سے یہ دریافت کر رہا ہے کہ اب تو ہی بتا کہ میں تجھے
کون سی دوا دوں، میں تیرا کون سا علاج کروں، کیونکہ تو نے میری نہیں مانی، تو نے میرا خیال نہیں کیا، تو مجھ سے جو ہے وہ سرکش ہوا، اور تو نے منہ زور گھوڑے کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کنویں میں چھلانگ لگائی، لیکن اب یہ جو بے قراری اور بے چینی تمہیں ہر لمحے لاحق ہے، اب بتا میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں۔ دوسرا شعر جی کہتے ہیں، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کے معنی ہیں شوق رکھنے والا، چاہت رکھنے والا عاشق، اور بیزار کے معنی روٹھا ہوا یا ناراض۔ ماجرا کے معنی ہے واقعہ یا قصہ۔ مفہوم ہے کہ میں محبوب سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ بیزار سا لگتا ہے، اے اللہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ اہم نکات ہیں مشتاق، بیزار، یا الہی اور ماجرا۔ دیکھیں سٹارٹ میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، غالب کے جو تعارف کے اہم نکات ہیں وہ آپ سٹارٹ میں لکھیں گے کہ یہ خوبصورت شعر غالب کی لکھی ہوئی غزل سے لیا گیا ہے۔ غالب ایک اعلیٰ پائے کے غزل گو شاعر تھے، انہیں جو ہے وہ اردو شاعری کے صف اول کے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی، اور ان کی شاعری جو ہے وہ اعلیٰ پائی کی ہے، وہ ہر دور کے شاعر کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ غالب کہتے ہیں میں محبوب سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ بیزار سا لگتا ہے، اے اللہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں اردو شاعری میں جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے اپنے محبوب کو ایک ایسے انسان کی شکل میں جو ہے وہ بتایا ہے، یا انسان کی شکل میں اسے ظاہر کیا ہے کہ جس کے سینے میں دل نہیں، جو پتھر کا ہے، جو اتنا سخت ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنے چاہنے والے، اپنے عاشق، اپنے جو ہے وہ اس سے محبت کرنے والے کی کسی بات پر، کسی حالت پر کوئی ترس نہیں آتا۔ وہ دوسرے لوگوں سے تو ہم کلام ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے تو وہ بات چیت کرتا ہے، ملتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور انہیں عزت اور قدر اور محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ جن کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، یا جو اسے چاہتے نہیں، جو اس سے محبت نہیں کرتے، ان لوگوں سے تو وہ ملتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہی شخص یا شاعر یا عاشق کہ جو اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی قدر بھی کرتا ہے، اسے عزت اور احترام بھی دیتا ہے، لیکن وہ اسی سے جو ہے وہ بیر رکھتا ہے، اسی سے جو ہے وہ ایک طرح کا دشمنی والا رویہ رکھتا ہے، اسے تڑپاتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اور اسے ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے۔ تو ایک عاشق کے لیے جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اور شوق یا چاہت کیا ہو سکتی ہے جو وہ اپنی محبوب کی اپنے دل میں پالے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر غالب بھی کہتے ہیں، ایک طرف انہوں نے پہلے مصرعے میں محبوب کے رویے اور اپنی چاہت کا ذکر کیا، لیکن جب اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ہر طرح کے ہیلے بہانے کیے، لیکن محبوب کبھی بھی بیزاری سے باہر نہیں نکلا، اس نے کبھی غالب کی طرف نظر التفات نہیں کی، نظر محبت نہیں کی، اسے احترام اور قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جس طرح مومن نے کہا تھا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ان کے لبوں نے نہ کی مسیحائی ورنہ ہم نے 100 طرح مر دیکھا۔ اور اسی طرح غالب کا ایک اور شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، گر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ تو غالب جو ہے وہ یہاں اپنی چاہت اور محبوب کی بیزاری کا ذکر کرنے کے بعد جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، چاہیے تو تھا کہ جب غالب محبوب سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اسے عزت اور احترام سے دیکھتا ہے، تو اس کا جواب بھی پیار، محبت، عزت، راحت اور عقیدت کی شکل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں۔ جب یہ اس کے سامنے یہ پہلو آتا ہے تو وہ پھر اللہ سے مخاطب ہو کر، ہم کلام ہو کر مخاطب ہو کر اللہ کی ذات سے یہ پوچھتا ہے کہ یا الہی آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، محبوب ہم سے اس قدر ناراض کیوں ہے، محبوب جو ہے وہ ہم سے اس قدر روٹھا کیوں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مخاطب ہو کر، یا ان سے جو ہے وہ اپنا رازداں سمجھ کر، یا اسے اپنا
جو ہے وہ اپنا حال دل بتاتے ہوئے اس سے اللہ کی ذات سے یہ پوچھتا ہے کہ یا الہی آخر یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے کہ ہماری چاہت کے باوجود بھی محبوب جو ہے وہ ہم سے روٹھا ہے۔ تیسرا شعر ہے جی، اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس میں ایک ہی لفظ ہے مشکل، جو ہے مدعا کہتے ہیں دل کی بات۔ مفہوم ہے کہ اے محبوب تمہارے پوچھنے پر میں بھی اپنا حال دل بتا سکتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ منہ میں زبان ہونا اور مدعا کے معنی ہے پوچھنا، یعنی مدعا پوچھنا یا مدعا کے بارے میں پوچھنا۔ غالب نے اس میں بھی بڑا منفرد جب وہ انداز اپنایا ہے، اور انہوں نے محبوب سے ہم کلام ہونے کی خواہش کا مضمون جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس غالب کے علاوہ یا غالب سمیت ہر شخص کی جو ہے وہ ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہو، اس سے بات چیت کرے، اور اس سے وہ ہم کلام ہو کر اپنے جو ہے وہ دل کی بات کہے بھی، اور اس کے دل کی بات جو ہے وہ سنے بھی، کیونکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک عاشق کے لیے کوئی اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس سے ہم کلام ہو جائے۔ جس طرح شاعر نے کہا غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو غالب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے، وہ بھی بول سکتے ہیں، کسی کو اپنا حال دل، اپنے دل کی بات، اپنا حال احوال بتا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح محبوب جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ہم کلام ہو کر ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کے حال احوال جو ہے وہ بیان کرتا ہے، پوچھتا ہے، اسی طرح اور پھر آگے پوچھنے کے بعد جن لوگوں سے وہ پوچھتا ہے وہ بھی اسے اپنا حال دل جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح غالب کہتے ہیں کہ کاش دوسرے لوگوں کی طرح محبوب جو ہے وہ مجھ سے بھی ہم کلام ہوتا، مجھ سے بھی پوچھتا کہ تمہاری کیا حالت ہے، تمہارا کیا حال ہے، تو دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی اپنا حال دل بیان کر سکتا ہوں، اور یہی میری خواہش تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، جہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تو اس میں غالب کی جو ہے وہ شدید خواہش تھی کہ وہ محبوب سے ہم کلام ہو اور اس سے اپنے دل کی بات کہے۔ تو یہی ایک مطمع نظر تھا، یہی ایک چاہت تھی جو کہ غالب چاہتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے محبوب سے ہم کلام ہو، اور اس سے ہم کلام ہو کر اپنا حال دل جو ہے وہ کھول کر محبوب سے کہے اور بیان کرے، تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ چوتھا شعر جی کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، وفا ایک لفظ ہے، وفا کے معنی ہیں نبھانا، ساتھ دینا یا بے وفائی نہ کرنا۔ کہتے ہیں ہم مفہوم ہے ہم اس شخص سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں۔ ہم نے کہتے ہیں وفا کی امید اور وفا کو نہ جاننا۔ دیکھیں عشق ہو، محبت ہو، یا اس طرح دوستی کا رشتہ ہو، اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز جو محبت، عشق یا دوستی کو مضبوط کرتی ہے یا دوستی کو جب وہ پختہ کرنے میں جب وہ کام دیتی ہے، وہ ساتھ نبھانا ہے، ساتھ چلنا ہے یا وفا کرنا ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی شخص یہ رشتہ جو ہے وہ پیدا کر کے، یہ رشتہ بنا کر، دوستی کا ہو، محبت کا ہو یا عشق کا ہو، جب وہ یہ رشتہ بنا کر جو ہے وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، یا کسی شخص سے جو ہے وہ اس قدر پیار بڑھا کر، محبت بڑھا کر جو ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ اس کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک دھچکا ہوتا ہے۔ تو غالب جو ہے وہ اسی خدشے اور اسی ڈر، اسی خوف کے پیش نظر وہ یہ اس میں اپنے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس راستے پر
بے وفائی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے محبوب سے وفا کی امید، ساتھ چلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ وفا کے نام کے کسی لفظ سے واقف ہی نہیں۔ محبوب جو ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے، وفا کیا ہوتی ہے، ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے، کسی کا ساتھ دینا بھی کوئی چیز، کوئی کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ہے وہ یہ ایک عقیدہ ہونا، ہماری یہ ایک امید ہونا، اس کا تو جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہم اس امید میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا۔ دوسرا شعر بھی ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اس تناظر میں ہے کہ انسان جب عشق کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے جو ہے وہ ذات، مذہب، رنگ، نسل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ وہ جہاں دل نے اسے قربان کر دیا، جہاں دل جو ہے وہ کسی پر آ گیا تو پھر وہ اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسے حالی نے کہا تھا کہ کیس ہو، کوکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد وفا ہوتی ہے یا نہیں، ساتھ چلتا ہے کوئی یا نہیں، ساتھ نبھاتا ہے کوئی یا نہیں، یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ لیکن غالب اس وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں محبوب سے، لیکن اسے اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح عام اس رشتے میں ہوتا ہے کہ بے وفائی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اگرچہ ہم وفا کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا محبوب بے وفا بھی ہے، وہ وفا کرنا جانتا ہی نہیں، یہ وفا کے لفظ کے معنی اور مفہوم تک سے واقف نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچواں شعر جی، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ پانچواں شعر ہے جی، بھلا کرنا کا مطلب بھلائی کرنا، اچھائی کرنا۔ درویش فقیر کو کہتے ہیں۔ صدا کے معنی ہیں آواز۔ مفہوم ہے جی کہ محبوب میرے ساتھ بھلائی کرنے میں تیرا بھی بھلا ہوگا۔ اہم نکات ہیں، بھلا کرنا، درویش کی صدا۔ دیکھیں یہاں غالب نے جو ہے وہ ایک درویش، ایک فقیر کا روپ جو ہے وہ بنایا ہے۔ غالب جو ہے وہ ایک فقیر کے روپ میں جو ہے وہ محبوب سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محبوب اگر تو میرے ساتھ بھلائی، اچھائی، محبت، عزت والا رویہ اپنائے گا تو میرا بھلا تو ہوگا کہ مجھے راحت ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا، خوشی، مسرت ملے گی کہ میرا محبوب میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک رکھتا ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوگا، خوشی، محبت، پیار، راحت، سکون، تو اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی یہی تمام چیزیں ملیں گی، تجھے بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر آسودگی ہوگی، تو بھی ذہنی طور پر سکون میں ہوگا، دلی طور پر بھی تمہیں سکون ملے گا، کیونکہ جو شخص دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، دوسرے کو سکون دیتا ہے یا دوسرے کی عزت کرتا ہے، وہ اسے خود بھی یہ تمام چیزیں اسے خود بھی ملتی ہیں، وہ خود بھی سکون حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کو سکون کو تباہ کرنے والا کبھی خود جو ہے وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے غالب جو ہیں وہ یہاں محبوب سے ہم کلام ہو کر یوں سمجھیے کہ وہ ایک فقیر کے روپ میں ایک گلی میں چلتے ہوئے یا محبوب کی گلی میں چلتے ہوئے ایک فقیر، ایک درویش کے روپ میں یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہاں بھلا کرو تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ بس وہ ایک پیغام دے رہے ہیں اونچی آواز میں، لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو تک پہنچاتے ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ آواز محبوب کے کانوں تک بھی جا پہنچے، تاکہ وہ بھی یہ بات سن لے اور وہ بھی اپنا رویہ جو ہے وہ بھلائی والا کر لے۔ تو یہ ایک انداز ہے، بڑا منفرد انداز جو کہ غالب نے اس شعر میں اپنایا ہے۔ جیسے حالی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بھریں پر۔ ایک اور شعر ہے جو کہ اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو غالب جو ہے وہ محبوب سے بھلائی کی، اچھائی کی، محبت، پیار اور التفات، عزت اور احترام کی بھیک مانگ رہے ہیں ایک درویش کے روپ میں، اور وہ چاہتے ہیں
کہ اس سے نہ صرف مجھے سکون ملے گا بلکہ محبوب جو ہے اس کے لیے بھی یہ طرز عمل، یہ سلوک، یہ رویہ سکون کا باعث ہوگا۔ چھٹا شعر ہے جی، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ نثار کرنا کے معنی قربان کرنا، مفہوم ہے اے محبوب میں تم پر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، میں صرف دعا پہ اکتفا نہیں کرتا۔ اہم نکات ہیں جان نثار کرنا اور دعا نہ جاننا، یا صرف دعا تک نہ رہنا۔ دیکھیں ایک عاشق یا ایک درویش کہہ لیں یا ایک صوفی، کیونکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عشق محبت کی سے منسلک ہیں، تو ایک عاشق کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے محبوب پر جو ہے وہ سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز جو اس کی جان ہوتی ہے وہ بھی اس پر قربان کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح اقبال نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نمرود نے، تو اس منظر کو جو ہے وہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عشق حقیقی کے حامل تھے، انہوں نے اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اس آگ میں چھلانگ لگائی۔ تو غالب جو ہے وہ بھی یہاں محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش اور حسرت رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان عاشقوں کی فہرست میں نہیں، ان میں میرا شمار مت کرنا جو صرف باتیں کرتے ہیں، جو صرف زبانی کلامی وعدے وعید تک محدود رہتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو دم دما کر بھاگ جاتے ہیں یا منحرف ہو جاتے ہیں، بلکہ میں ان عاشقوں میں سے ہوں کہ جو وقت آنے پر اپنی جان بھی اے محبوب تجھ پر قربان کر دے گا۔ اس ایک شاعر نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار اے کاش۔ تو اس لیے غالب جو ہے وہ اپنے آپ کو ان عاشقوں میں نہیں شمار کرتے جو صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، محبوب سے وعدے وعید کرتے ہیں، جو وقت آتا ہے تو منحرف ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں تو جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ساتواں اور آخری شعر ہے جو کہ مقطع بھی ہے، کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب یہاں جو سمجھیے دوسرا جیسے شعر تھا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس میں جو محبوب کا رویہ، جو تلخی، جو سنجیدگی اور جو بے رخی، بے تنہائی غالب نے دکھائی، جس کا ذکر کیا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب یہاں محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محبوب میں تیرا ہونے کے لیے کوئی پیش کی شرط نہیں رکھتا، میرا جو ہے وہ میری کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ یا کوئی شرط نہیں کہ میں جو ہے وہ تجھ سے وہ شرط منوا کر پھر جو ہے وہ تیرا ہونے کی جو ہے وہ بات کروں۔ اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف مفت میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی چیز مفت میں جو ہے وہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا غالب نے اس میں جو ہے وہ اپنی کوئی قیمت نہیں بتائی، بلکہ وہ مفت میں محبوب کے ہونا چاہتے ہیں۔ تو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ اس کا مفہوم ہے اور یہ مقطع ہے، اور یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔